عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے فیہ جس میں وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اتر جاؤ بعضکم بعض تمہارے لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر جائے قرار ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک یہ آیت نمبر 36 کی تفسیر ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں بھیجا اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو رہو سہو عیش کرو، لیکن یہ ایک درخت ہے، میں رب تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کرتا ہوں اور اس کا پھل کھانے سے بھی منع کرتا ہوں۔ لیکن شیطان ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کا پہلے دن سے ہی رقیب تھا، دشمن بن گیا تھا، آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ شیطان وسوسے ڈالتا رہا اور سیدنا آدم علیہ السلام اس سے بچتے ہی رہے۔ آخر ایک مدت گزرنے کے بعد شیطان نے آدم علیہ السلام کو کئی طرح کے سبز باغ دکھا کر اسے اپنے دامن میں پھانس ہی لیا، یعنی دھوکہ دے ہی دیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور جس درخت سے تم بچ رہے ہو اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ کے مقرب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ کے قریب ترین ہو جاؤ گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے، درخت کے پھل کو کھایا تو فوراً جنتی لباس چھن گیا اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَسِیَ آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا آدم علیہ السلام مدت مدید گزرنے کے بعد، یعنی جب کافی عرصہ گزر چکا تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے یہ وعدہ لیا ہے، تو وہ وقت گزرنے کے بعد جب بھول گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، یعنی آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا جو کھایا تھا، وہ نافرمانی کے طور پہ نہیں تھا کھایا، بلکہ بھول کی وجہ سے کھایا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا یا ان کو منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے، تو وہ یہ چیزیں بھول گئے تھے، جس بنا پر وہ شیطان کی چال میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سے بھول چوک لغزش ہو سکتی ہے، عمدن نہیں، یعنی جان بوجھ کر نہیں، بلکہ بھول کر وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ اور عصمت انبیاء کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر انبیاء سے کوئی غلطی یا خطا سرزد ہو تو وہ معاف کر دی جاتی ہے، اور اگر کوئی قابل تلافی معاملہ ہو تو بذریعہ وحی اس کی تلافی بھی کر دی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں شیطان کے روز اول سے انسان کا دشمن ہونے کی وجہ تو واضح طور پر بیان ہو چکی ہے، لہٰذا انسان اگر شیطان کو فی الواقع دشمن سمجھے تو تب ہی اس کی نجات کی توقع ہو سکتی ہے،
کہ اسے ہمیشہ ہر موقع پہ جب بھی کوئی غلطی کرنے لگے تو وہ سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان مجھے وسوسے ڈال کے یہ گناہ، یہ غلطی، یہ نافرمانی کروا رہا ہے، تو پھر ہی وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اور بغض و عداوت کا مقام تو دنیا ہو سکتا ہے، جنت نہیں ہو سکتی، لہٰذا سب کو جنت سے نکالا اور دنیا میں چلے جانے کا حکم دے دیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اور اماں حوا علیہ السلام کو بھی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّىٰ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتابہ پس وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کلمات کے ذریعے معافی طلب کی وہ یہ کلمات تھے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کلمات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بعض حضرات اس آیت کی تشریح میں ایک موضوع یعنی من گھڑت حدیث بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ حدیث مرفوع بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جس کی سند پہنچ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس حدیث کو مرفوع بناتے ہیں جبکہ یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو ہر وقت روتے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، اے باری تعالیٰ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ عرض کیا، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی کوئی ہستی نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہے، تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ یہ ریاض السالکین کی وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں مندرجہ بالا باتیں جو ہے نا وہ قابل غور ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا وسیلہ پکڑنا، اس حدیث میں یہ ذکر کہیں نہیں آیا کہ پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی کچھ نہیں لکھا ہوا اس حدیث کے اندر۔ الٹا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر سیدنا آدم علیہ السلام کو اور بھی مایوس کر دیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ کسی سائل کو اگر ایسا جواب دیا جائے تو بتائیے اس کے دل پر کیا بیتے گی۔ موضوع حدیث کی جو ہے نا وہ عجمی ترکیب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک موضوع حدیث گڑھی گئی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کا متن جو ہے نا وہ ابن عباس سے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھ دیا ان لوگوں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جھوٹ باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ وہ باندھا جو انہوں نے اوپر حدیث بیان کی کہ یعنی آدم علیہ السلام نے آسمان پر لکھا ہوا دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ یہ باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔
ان حدیثوں کو ابن الجوزی نے موضوع قرار دیا ہے۔ ان موضوعات کا مقصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت یا قدامت بیان کرنا نہیں، بلکہ کچھ اور بھی مقاصد ہیں جو ان حضرات کے نزدیک بہت اہم ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے خواہ کتنے ہی برس رو رو کر مغفرت طلب کی جائے، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کسی کا وسیلہ نہ پکڑا جائے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں اس روایت کے ذریعے ان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں، یقین دلواتے ہیں کہ اللہ سے تم جتنی مرضی توبہ استغفار کر لو، جتنا مرضی رو رو کے معافی مانگ لو، تب تک تمہاری معافی بھی قبول نہیں ہوگی، تب تک تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تب تک تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، جب تک تم کسی کا وسیلہ نہ پکڑ لو۔ یہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا نہیں، کسی بزرگ ہستی کا ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ڈالو، حدیث کہہ رہی ہے کہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ڈالو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ڈالو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ کسی بزرگ کا یا کسی ہستی کا ہونا چاہیے، خواہ وہ ابھی تک وجود میں نہ آئی ہو، خواہ اس دنیا میں موجود ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو۔ کاش سیدنا آدم علیہ السلام کو اتنی مدت رونے سے پہلے ہی یہ باتیں معلوم ہو جاتی کہ یعنی وسیلہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہم کسی کا ڈال نہیں سکتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء جب بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہیں، جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیماری لگی، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا ہے، کسی کا وسیلہ نہیں لیا۔ اسی طرح جب بھی کسی نبی پر کوئی مشکل بنی ہے تو انہوں نے وسیلہ اللہ تعالیٰ ہی کا ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ڈال کر ہی دعا کی ہے۔ اگر ایک زمانے میں دو نبی موجود بھی رہے ہیں اور ایک نبی پہ کوئی مشکل بنی ہے تو اس نبی نے دوسرے نبی کا وسیلہ نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے ہی سوال کیا ہے اور دعا مانگی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں یعنی جب بارش بند ہو گئی تو آپ لوگوں کو باہر لے کے نکلے کہ بارش کی دعا کرتے ہیں، یعنی صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، تو راستے میں چیونٹی کو دیکھا۔ حالانکہ اس وقت نبی سلیمان علیہ السلام موجود تھے، لیکن چیونٹی نے، چونکہ سلیمان علیہ السلام تو چیونٹیوں کی بولیوں کو جانتے تھے، 4 مخلوقوں پر ان کی حکومت تھی، تو وہ جاننے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ انہوں نے، چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام کا وسیلہ نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ رب سے رابطہ کیا، رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، جس طرح انسانوں کو بارش کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔ اور اللہ نے فوری برسائی، اور پھر سلیمان علیہ السلام دعا کیے بغیر، صلاۃ استسقاء پڑھے بغیر، یعنی بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے وہ پڑھے بغیر واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے نماز تو پڑھی نہیں ہے، بارش برس پڑی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے چیونٹی نے جو دعا کی، اللہ نے چیونٹی ہی کی دعا قبول فرما کر اپنی رحمت کی برخا برسا دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی سن سکتا ہے بغیر وسیلے کے، تو انسانوں کی کیوں نہیں سن سکتا؟ اور انسانوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا کہ تم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالو، میرے ناموں کا وسیلہ ڈالو۔ اور پھر ہم خود دیکھتے ہیں کہ کئی دعائیں ہم ویسے ہی بیٹھے بیٹھے مانگ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوری قبول کر لیتا ہے، اس پہ بھی کسی کو وسیلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جن وسیلوں کی ضرورت اسلام نے یعنی اختیار کرنے کو کہا ہے، ہم بس انہی کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں۔ باقی جو لوگ حضرات یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ بالکل موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں، جو اپنے پاس سے بنا کے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایسی بات باندھی جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لیکن چونکہ ایسی چیزوں کے ذریعے، ایسی باتوں کے ذریعے ان کی جو ہے نا روزی روٹی لگی ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ یعنی ایسے نظریات لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو گمراہ کن ہوتے ہیں، تو چنانچہ قرآن ہمارا جس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات ہوگی۔ ادروائز ہم لوگوں کی باتوں پہ آ کے یا مولویوں کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہیں،
ان کو مان کر ان پر عمل کر کے ہم نجات کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ نجات ہمیشہ احکام شریعت میں ہے، آسمانی وحی میں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پس اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تابعہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ تو ان کلمات کے ذریعے قبول فرما لی، گناہ بھی معاف کر دیا، مگر جنت سے اخراج کا حکم بحال رہنے دیا، یعنی جنت سے ضرور نکلنا پڑے گا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کر لی ہے، گناہ بھی معاف کر دیے، مگر جنت سے یہاں دیس نکالا کرنا ہوگا اور دنیا میں جانا ہوگا۔ بلکہ اسے مکرر بیان فرمایا، یعنی بار بار، کیونکہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور یہی کچھ اقتضائے مشیت الہی تھا، یعنی آدم علیہ السلام کا پھسل جانا، شیطان کا وسوسے ڈالنا، پھر ان کے جنتی لباس کا اتر جانا، پھر دنیا میں آنا اور پھر دنیا میں خلافت کرنا، یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت میں لکھا ہوا تھا اور ایسا ہونا تھا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی کے نتائج لازمی نہیں جو بہرحال انسان کو بھگتنا پڑے، یہ ایک گمراہ کن نظریہ ہے۔ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا دینا کلیتاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بھلائی پر انعام بھلائی کا طبعی نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے، یعنی ضروری نہیں ہے ہم جو نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کی بنا پر ہمیں جو ہے نا وہ بھلائیاں ملتی ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو ہم پہ ہوتا ہے، کیونکہ ان بھلائیوں کے بدلے ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں، جو ہمیں جسم کے اعضاء دیے ہیں، ایک ایک عضو دے کر ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا کم فضل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں نواز رہا ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری نیکیوں کا صلہ بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ایک الگ ہو جائے اور بس ہماری نیکیوں کا ہی صلہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ ہم پر جو اللہ کے فضل ہیں وہ اللہ اپنی رحمت سے نازل فرماتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو کئی گنا زیادہ کر دے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح وہ چاہے تو کسی کا گناہ معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے دے، وہ حکیم بھی ہے، یعنی حکمت کے ساتھ وہ چلتا ہے اور وہ حکمت کے تحت ہی لوگوں کے ساتھ معاملے کرتا ہے، اور وہ اللہ عادل بھی ہے، لہٰذا ان صفات کے مطابق وہ سب کچھ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس سے کفار یعنی عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بھی یعنی اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے سے نصارہ کے اس غلط عقیدہ کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے اس گناہ کے داغ کو بنی نوح انسان کے دامن سے دور کرنے کے لیے خدا کو اپنا اکلوتا بیٹا بھیج کر کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھانا پڑا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو اس غلطی کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا، اور پھر یعنی یہ بنی نوع انسان کے دامن پہ جو گناہ تھا وہ اتار دیا گیا، یہ ان کا غلط عقیدہ تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دی کہ بنی نوع انسان کے لیے میری طرف سے ہدایت وہی آتی رہے گی، اور جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے انہیں کچھ نہ غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی، اور وہ اس جنت کے وارث ہوں گے جہاں سے آدم علیہ السلام وغیرہ کو ہم نے نکالا تھا۔ البتہ جو لوگ ہماری وحی کا انکار کریں گے اور شیطان سے دوستی رکھیں گے تو وہ دائمی طور پر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، مخاطب چونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے، یعنی ہم لوگ، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء و رسل بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے،
ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے ہی نبی اور رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک کتنے نبی آئے ہیں، یہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی حدیث کی صورت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ تو یہ 2 چیزوں پر عمل کر کے ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آئے۔ لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم ہوں۔ فلا خوف علیہم، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو، اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی میں افسوس کریں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں ان پر کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوگا، جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں ایمان لے کے آئے ہوتے، کاش ہم دنیا میں نیک اعمال کر کے آئے ہوتے، کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان کے آئے ہوتے۔ ایسا افسوس ایمان والوں پر نہیں ہوگا جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا اور ان پر عمل کیا۔ ان پر دنیا آخرت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی غم ہوگا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، سورہ نمل کے اندر، اور وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، یعنی ایمان والے اس دن امن و سلامتی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت